إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال الله جل جلاله في مقام آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما. حاضرین جمعہ، کلمہ گو اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، نونہال بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ہفتے میں ایک ایسا عید دیا ہے کہ جس میں ہم شریک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گن گاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، اور یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے جس میں ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں. اس میں ہمیں رب العالمین کی ہمہ وقت تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحمید کرتے رہنا چاہیے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر عمومی اعتبار سے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے بلکہ کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہمیں صحیح سنتوں کی جانکاری دی اور جینے کا سلیقہ بتایا، اور ان امور کی نشاندہی کی کہ جن امور کو ہم اگر کما حقہ سنت کے مطابق عمل کر لیں تو دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر ہے اور اخروی زندگی کے اندر نجات ممکن ہے. اسی لیے ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے. دنیا میں یہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے پل پل کی، مہینے کی، سال کی، پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی کتب احادیث کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا،
4 سال کے ہوئے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا، 6 سال کے ہوئے تب کیا ماجرا پیش آیا، اور اس طریقے سے آپ نے ابتدائی دعوت پیش کی تو کیا ہوا، کتنے سال کے ہوئے تب آپ کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد کتنے کتنے مسائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ ان تمام نکات کو، ان تمام واقعات کو باقاعدہ طور پر اہل سیر نے اور کتب حدیث کے اندر مورخین نے، محدثین نے، صحابہ نے باقاعدہ طور پر اس کو درج کیا ہے، اور دنیا میں اس طریقے کی کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کے پل پل کی رپورٹ، پل پل کی جو ہے خبریں کتب کے اندر، تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر موجود ہوں۔ یہ ایسی واحد شخصیت۔ بہرکیف ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ہمیں وہ چیزیں لینی چاہیے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے اور صحابہ نے اس کو برتا ہے، تابعین اعظام نے اس کو فالو کیا ہے، وہ چیزیں ہمارے لیے سنت ہو سکتی ہیں۔ ورنہ سنت کے نام پر بہت کچھ چل رہی ہیں اور لوگ باور بھی کر دیتے ہیں، لیکن آتھنٹک جو سنتیں ہیں ان کی جانکاری، ان کی نشاندہی ہونا ضروری ہے، اور اس کی صحیح پرکھ کتاب اللہ اور سنت نبوی ہی وہ معیار ہے، وہ کسوٹی ہے جس پر رکھ کر کے پرکھا جا سکتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع جو آج سماج کے اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو، 3 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ ایک تو اولاد سے، ایک مال سے، اور تیسری چیز جس سے وہ بڑی محبت کرتا ہے وہ ہے عزت، یعنی اس کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی۔ اور کبھی کبھی انسان ان دونوں چیزوں کو، مال کو، اولاد کو، اپنی عزت کے لیے داؤ پر بھی لگا دیتا، لیکن حقیقی عزت کہاں ہے؟ آج دنیا میں انسانوں کی سوچ یہ ہے، نوجوانوں کی سوچ یہ ہے کہ یورپ چلے جانا، امریکہ چلے جانا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لے لینا اور اپنے آپ کو بڑا بزنس مین جو ہے ثابت کر دینا، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے کامیابی کی ایک دہلیز ہے، ایک زینہ ہے، لیکن حقیقی کامیابی کہاں ہے اور حقیقی عزت کہاں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا، من کان یرید العزہ، اللہ نے فرمایا جو تم میں سے کوئی عزت چاہتا ہے، تکریم چاہتا ہے، رسپیکٹ اور آدر چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو جان لو کہ ساری عزت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ عزت کی فیکٹری اللہ کے پاس ہے، اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء۔ یہ آیت کریمہ ہم میں سے ہر شخص سنتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی باریکی کو سمجھیے کہ نبی کے زبانی یہ کہلوایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ سارے ملکوں کا مالک، ساری ملکیت اسی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ کا نظام بھی ہے، اللہ کا نظام بھی ہے کہ آپ دیکھیے عزت کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں کے؟ حبش کے رہنے والے، شکل و شباب کے اعتبار سے کوئی معیار نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ اسراء کی رات میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال بتاؤ آخر وہ کون سا عمل تم کرتے ہو جس کی بنیاد پر تمہارے چپلوں کی اور تمہارے جوتوں کی آواز کو میں نے اپنے سے آگے تمہیں دیکھا۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے جو تعلیمات دی ہے میں تو بس اتنا ہی عمل کرتا ہوں، البتہ ایک عمل ہے جو میں اپنے طور پر اپنے لیے لازم کر لیا ہوں کہ میں باوضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ لیا کرتا ہوں۔
آپ نے فرمایا ذاک یہی وہ عمل ہے جن کی بنیاد پر میں نے تم کو اپنے سے آگے دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے آگے، لیکن ان کا وہ کردار، ان کا وہ کیریکٹر، ان کا وہ سنت پر عمل کرنا، اور ان کا پاک اور صاف رہنا، اور ان کا باوضو رہنا، اور ان کا تحیۃ الوضو ادا کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ نبی کو بھی دکھایا کہ دیکھو یہ بندہ اگر عمل کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ اور خوش نیتی کے ساتھ تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ان سے مقام عطا کرتا ہے. تو عزت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ معزز، آج معزز کسے کہا جاتا ہے؟ معزز لوگ کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہو، جس کے آگے پیچھے 2-4 لوگ 10 لوگ گھومتے ہوں تو یہ لوگ معزز کہتے ہیں. ایسا نہیں. معزز وہ شخص ہے جس کو قرآن کہتا ہے، یا عزت اسے ملتی ہے یا ان اصول کو اگر انسان اپنا لے. تکلفات یہ عزت نہیں دیتے. ریا کرنے لگے، نمود کرنے لگے شادی بیاہ میں یا اور فنکشن میں، پروگرام میں، انسان انتہائی جو ہے اپنے آپ کو گرا کر یا ادھر ادھر سے کر کے پیش کرنے کی کوشش کرے، اس سے عزت نہیں ملتی. کن کو عزت ملتی ہے؟ اس کے اصول کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اگر دیتا ہے تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قرآن مقدس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے، اس قرآن مقدس کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، سربلندی عطا کرتا ہے. وَيَزْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کتنے ایسے ہیں کہ اسی قرآن کی وجہ سے برباد بھی ہوئے. یعنی اس کا غلط استعمال کیا، اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، مفاد کے لیے استعمال کیا، یا دھن دولت جمع کرنے کے لیے، جیسے کہ یہود و نصارہ نے توریت کو منمانی طور پر تشریح کی. اور آج کے قرآن کے ذریعے سے بہت سارے تعویذ وغیرہ اور دیگر افواہات اور رمل اور جو ہے نقشوں بنا کر کے، لوح بنا کر کے، اور اس کے ذریعے سے باطل طریقے سے کمایا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ عزت کسے؟ قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب غزوہ احد کا موقع آیا اور اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو جو ہے 2-2 3-3 صحابہ کو ایک ساتھ دفن کیا جانے لگا. حالات بہت ناسازگار، لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کو قبر میں اتارا جاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ اس میں اقرا کون ہے، زیادہ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ تو اشارہ کیا جاتا تھا فلاں، تو کہا جاتا تھا پہلے اس کو دفن کرو. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقام عطا کیا. قرآن مقدس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرخروئی عطا فرماتا ہے. آپ ویسے بھی دیکھیں کہ عطا ابن رباح تابعی ہیں، اور ان کے دور میں بڑے بڑے بادشاہ اپنے وقت کے آئے اور چاہ کہ جو ہے ان کے حلقے درس میں آ کر آگے بیٹھ جائے، لیکن حضرت عطا ابن رباح نے کہا اجلس حیث مکانک، جہاں تمہاری جگہ وہیں بیٹھ جاؤ. اس خلیفہ کو اپنا اتنا برا لگا کہ آ کر کے اپنے اولاد کو کہتا ہے کہ اس شخص نے جو ہے مجھے اپنے حلقے کے اندر پیچھے بیٹھنے کے لیے کہہ دیا. یقیناً اس قرآن کے ذریعے سے اسے یہ عزت ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے، اور آج چھوٹا سا معصوم سا غریب پسماندہ یتیم بچہ قرآن پڑھتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، ایک سے ایک دولت مند لوگ، پیسے والے، پوسٹڈ لوگ، عہدہ والے ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں. یہ کن بنیادوں پر؟ قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے. لیکن آج افسوس کہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے ذریعے سے وہ چیز حاصل نہیں کی جاتی جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے. اس لیے قرآن سے جڑنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب آپ گئے اور وہاں پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین بھی تھا، شریک جنگ تھا، لیکن جو ہے وہاں اس نے چال چلی اور یہ کہا، یہ پلان بنایا کہ جو ہے ہم مدینہ جب پہنچیں گے تو یہ اصحاب نبی جو ہیں صحابہ کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے. یہ اس نے کہا. حضرت
ارقم رضی اللہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے یہ بات سنی تو حضرت عمر بن خطاب سے کہا. عمر بن خطاب جیسے جوشیلے صحابی اور نبی کے ساتھی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا عبداللہ ابن ابی ایسی ایسی باتیں کرتا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بلایا اور کہا کیا تم نے ایسا ایسا پلان بنایا ہے؟ اس نے قسم کھا کر کے کہا نہیں ایسا میں نے کچھ نہیں کہا ہے. تو حضرت زید ابن ارقم کو بہت افسوس ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ تو انکار کر رہا ہے. چنانچہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت جو ہے پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، میری عزت کی حفاظت فرما. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی. لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ منافقین پورا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا. اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرخروئی عطا فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا کہا، ان منافقین نے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ہم جب مدینہ آئیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہ جو ذلیل ترین یعنی صحابہ نعوذ باللہ کہ یہ لوگ ہیں ہم نکال دیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ رسول کے لیے عزت ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقوں کو جو ہے ذرا بھی علم نہیں ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ سنا تو میں بہت خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عزت کی لاج رکھی. یہیں پر یہ نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کہا کہ جو ہے وہ تو انکار کر رہا ہے. اگر آپ نعوذ باللہ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو خبر ہوتی. یہیں سے محدثین نے یہ نقطہ نکالا کہ نعوذ باللہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. یہ اس بات کی تنبیہ ہے کہ جو ہے آیت جب نازل ہو گئی تب وہ راز کھلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے عزت دیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے کو بھی عزت دیتا ہے. جو آدمی من تواضع للہ احد الا رفع اللہ، مسلم کی روایت کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع، عاجزی اور انکساری اور جھکاؤ اپنے اندر پیدا کرتا، نہ پیسوں کا، نہ عہدے کا، نہ علم کا، نہ عبادتوں کا، نہ ہی نیکیوں کا، نہ صدقہ و خیرات کا، نہ ہی کسی اور چیز کا جس پر انسان فخر کر سکتا ہے، جس سے انسان کو نخوت آ سکتی ہے، جس کی بنیاد پر پراؤڈ اور گھمنڈ آ جائے، ایگو آ جائے، یہ سب چیزیں نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرتا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے پھلدار درخت جھکا ہوتا ہے. آپ وہ جو نابغین علماء ہیں، نابغین سے مطلب جو اسکالرز ہیں، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ جھکا ہوگا، جو بہت زیادہ بولنے والا اور ہنسانے والا محفلوں میں ہوگا اس کے پاس علم نہیں ہوگی. اسی لیے آپ علماء کو دیکھیں، آپ دکاترہ کو دیکھیں کہ وہ بہت بقدر ضرورت بولتے ہیں، مطلب کی بولتے ہیں، قیمتی بات بولتے ہیں، نصیحت کی باتیں بولتے ہیں. اور یہی چیز تھی صحابہ میں، یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہی سلف صالحین میں. آج جو ہے اتنا گڈ مڈ ہو گیا کہ ہر بولنے والے کے پیچھے آدمی جو ہے فریفتہ ہو جاتا ہے. یہ بڑا اچھا اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، جبکہ علماء نابغین کی طرح رجوع ہونا چاہیے، جو بہت دسترس رکھتے ہیں اور علم اور فن میں، تقوی میں، عاجزی میں، انکساری میں وہ جو ہے ید طولہ رکھتے ہوں. ایسے لوگوں کے پاس جو ہے علم کی طرف بڑھنا چاہیے. تو عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے. اسی طریقے سے
اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے سے، جس کے اندر معافی کرنے کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسے عزت و تکریم سے نوازتا ہے۔ جس کے پاس جو ہے معافی کا جذبہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت، ما زاد اللہ عبدا بعز بعفو الا عزا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عفو درگزر کرنے کی وجہ سے اس کے درجات کو، اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ آج کے اس دور میں انسان کے ساتھ جب کوئی معاملہ داری ہو جاتی ہے تو انسان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی اسے سمجھاتا ہے یا آپس میں جو ترشی اور تلخی ہو جاتی ہے، انبن ہو جاتا ہے، تو لوگ اسے سمجھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ میں اپنے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ایک بندے مومن کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں طاق راتوں میں ہم یہ دعا بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا ہم بہت بکثرت پڑھتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرنے والا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا ہم اللہ سے بہت لو لگا کر، بہت گڑ گڑا کر کرتے ہیں، لیکن جب اپنی ذات پر آتا ہے معاملہ، اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے، اپنے رشتہ دار کو معاف کرنے کے لیے، اپنے پارٹنر کو معاف کرنے کے لیے، اپنے امپلائی کو معاف کرنے کے لیے، یا اسی طریقے سے اپنے رشتہ داری میں جو انبن ہو جاتا ہے، تب انسان معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرا اصول ہے، میرا طریقہ ہے، میں اپنے جو ہے طریقے پر جیتا ہوں، میرا انداز ایسا ہی ہے، میں ایسے ہی بیہیویئر کرتا ہوں، میں ایسے ہی نیچر کا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ انا اور یہ باتیں کتاب و سنت کے معیار کے خلاف ہیں، یہ سنت نبوی کے خلاف ہیں۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو دنیاوی عزت کے بجائے اخروی عزت کے لیے اپنے آپ کو تج دیں، اور یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ یہ جھکاؤ، یہ عاجزی، یہ معافی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر عزت ہم چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم قیام اللیل کریں، قیام اللیل کریں۔ اللہ کے نبی، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ اللَّيْلِ، کہ جان لو کہ مومن کے شرف اور عزت اور تکریم قیام اللیل میں مضمر ہے۔ جو شخص قیام اللیل کرتا ہے، سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کا مقام کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کی سرخروئی اس قدر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے باقاعدہ بتایا کہ مومن کی شرف، مومن کی عزت و تکریم قیام اللیل میں مضمر ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام حالت جنگ میں بھی، اور جو ہے بہت سارے مواقع پر، اور اسلام میں بھی ایسے لوگ کہ بہت ساری مشغولیات، ہم سے اور آپ سے زیادہ محنت کرنے والے، محنت شاقہ کرنے والے لوگ تھے، لیکن قیام اللیل اور تہجد گزاری ان کی زندگی کا وتیرہ اور زندگی کا جزء لا ينفک ہوا کرتا تھا۔ آج ہم سے اتنی سہولیات ہونے کے باوجود، اتنی آسائش اور فیسلٹیز ہونے کے باوجود، ہم لوگوں کے ہاں 5 وقتہ نمازیں ہمارے اوپر گراں گزرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، فجر کی جو صورتحال ہے اور اسی طریقے سے ہماری 5 وقتہ نمازوں کا جو حال ہے، وہ میرے بھائیوں آپ سروے کر ڈالیے۔ آج ہم رونا روتے ہیں، اور ذلت کا، نکبت کا، رسوائی کا، اور جو ہے خلبشار کا، انتشار کا، اور اسی طریقے سے دباؤ اور پسماندگی کا، لیکن حل یہ ہے کہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، اور کسے عزت دیتا ہے؟ جسے وہ چاہتا ہے۔ وہ تو عز من تشاء، عزت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔
اس کی مشیت میں کسی کا عمل و دخل نہیں ہے، نہ کسی شخصیت کا، نہ کسی ذات کا، اور نہ ہی کسی عبادت گزار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا خلوص ہے، اپنائیت کتنا ہے، جھکاؤ کتنا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلوص کتنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک شکایت کی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے صحیح طور پر اللہ کی قدر نہیں کی۔ آج انسان اپنی عزت کے لیے دولت کو، اولاد کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اس کی ذات سے ہو، اس کے آل و اولاد سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت پر جب حملہ ہوگا تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نکبت اور ذلت جو ہے مقدر کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو ہمیں بہت سارے اعمال میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کو صحیح حدیث کے اندر ذکر کیا کہ تقریباً 10 سے 12 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا من احزم الناس ومن اخی الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند اور دانا انسان کون ہے، سب سے ہوشیار اور انٹیلیجنس جو ہے کون ہے۔ آج کے دور میں کوئی کہا جاتا جو وہ فوری طور پر اس کا جنرل نالج بہت اسٹرانگ ہو اور اس کا جی کے بہت جو ہے اسٹرانگ ہو، یا اسی طریقے سے بہت جو ہے فوری طور پر جواب دیتا ہو، شارپ دماغ ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا، تقریباً 10-12 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے دانا، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار اور دانش مند وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرنے والا ہو، موت کو یاد کرنے والا ہو۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جو انسان موت کو یاد کرے گا اس کے ہاں آخرت کا خوف ہوگا، اور جب آخرت کا خوف ہوگا تو دنیا داری اور دنیا کی چیزیں، دنیا کی آسائشیں اور دنیا کے لہو لعیب اور دنیا کی یہ چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہوں گی۔ اور یہ اس کے لیے زندہ جاوید مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے نشانی ہے، ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے کہ وہ لوگ دنیا کو یوں ہی ٹھکرا دیتے تھے۔ کتنی آسائشیں آتی تھیں، کتنے ایسے آفرز آتے تھے مشرکین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، جو ہے حضرت جو ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے 3 صحابہ، اس میں سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا کعب ابن مالک غالباً، تو اس موقع پر بھی بہت سارے لوگوں نے انہیں آفر کیا، دیکھو تمہاری عزت یہاں نہیں ہے، تم ہمارے یہاں چلے آؤ۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کی، دیکھو ایک آزمائش میں اور گر گیا، اور جو ہے نعوذ باللہ نفاق کی بنیاد پر یا اسی طریقے سے سستی اور کاہلی کی بنیاد پر نہیں، ان کو الزام یہ ہو گیا کہ میرے پاس سواری ہے اور میں سواری کے ذریعے سے پہنچ جاؤں گا، جبکہ حکم تھا نبی کا پہنچنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو ہے خیبر میں عصر میں پہنچ جاؤں، لیکن وہ اور ایک صحابی اور تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تیز سواری ہے اور ہم پہنچ جائیں گے۔ اپنے طور پر انہوں نے ایک تجزیہ نکالا اور نہیں پہنچ سکے، نتیجہ یہ ہوا کہ تاخیر ہو گئی، اور پھر تاخیر ہو گئی، پھر شیطان نے ورگلایا کہ جو ہے اب کیا جاؤ گے، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے اب آئے عذر پیش کر لیا جائے گا، لیکن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے میں صحیح بتا دوں گا۔ اور اسی بنیاد پر بخاری کے اندر موجود ہے تفصیلی روایت کہ 50 دن تک بائیکاٹ کا معاملہ تھا ان کے ساتھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی استغفار کو قبول کیا اور ان کے معافی کا اعلان۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جبکہ زمین تنگ ہو گئی تھی اور سماج اور معاشرے کے اندر ان کو سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا نبی کے حکم کے مطابق، محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو ہے
پابندی نہ کرنے اور وہاں خیبر میں نہ پہنچنے کی وجہ سے۔ کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے فرمودات کو جو ہے حرز جا بناتے تھے، اپنے عملی زندگی میں تطبیق دیتے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں اگر ہمیں عزت چاہیے تو یقینی طور پر ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، قرآن سے جڑنا ہوگا، اسی طریقے سے اپنے بیہیویئر کے اندر عاجزی اور انکساری لانی ہوگی، قیام اللیل اور صلوات خمسہ کی پابندی کرنی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمیشہ ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے ہمیں موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ موت کو جب ہم یاد کریں گے تو ہمارے ہاتھ سے غلط نہیں ہوگا، ہم کسی کے ساتھ غلط نہیں کریں گے، ہم کسی پر غلط نظر بھی نہیں ڈالیں گے، غلط معاملات بھی نہیں کریں گے، لین دین بھی ہمارا درست ہوگا۔ اسی طریقے سے صحابیات کے ہاں کتنا بڑا معیار تھا ان کے یہاں کہ جب اسلاف میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جب ان کے شوہر گھر سے باہر تجارت کے لیے روزی روٹی کے لیے باہر نکلتے تھے تو دروازے تک آ کر کے باپردہ اور کہا کرتی تھی، اے فلاں تم اللہ کی راہ میں ہمارے لیے رزق کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے واسطے ہمیں حلال ہی کھلانا، حلال رزق ہی کھلانا، ہم جو ہے بھوکے رہ لیں گے لیکن اللہ کے ہاں عذاب اور آخرت کے دردناک عذاب یا جہنم کے آگ میں جلنے سے ہم جو ہے برداشت نہیں کر پائیں گے، دنیا کے بھوک پیاس کو ہم برداشت کر لیں گے۔ مطلب یہ کہ ہمیں حلال کھلانا حرام نہیں۔ آج کے دور میں جو ہے ہمی کے دور میں آج خواتین باقاعدہ اکساتی ہیں اور کہتی ہیں فلاں کے یہاں یہ ہے، فلاں کے یہاں یہ ہے، فلاں کے یہاں یہ فیسلٹیز ہے، تم بھی ایسا کرو، تم بھی ایسا کرو، اور اس طریقے سے آسائش دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ جو ہے صحابیات اور سلف کی جو خواتین تھی ان کا یہ معیار تھا کہ اپنے شوہر نامدار کو نصیحت کیا کرتی تھی، خبردار حرام ذرائع سے لقمہ لا کر کے ہمارے بچوں کے پیٹ میں اور ان کے منہ میں نوالا مت ڈالنا، یہ ان کی تلقین ہوا کرتی تھی۔ اور آج جو ہے کہیں سے بھی آئے، کس طرح بھی آئے، باطل طریقے سے آئے، جھوٹ اور کذب بیانی کر کے آئے، لیکن جو ہے اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی، نہ اولاد پر جو ہے والدین لگاتے کہ بیٹا یہ کس طریقے کا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار دیکھیے، صدقے کا مال ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے معصوم سے ہیں، رینگتے رینگتے آئے اور ایک کھجور ڈالا، ایک کھجور، آپ نے کہا کخ کخ تھوک دو تھوک دو، ہم جو ہے اہل بیت ہیں، ہمارے لیے ناجائز ہے۔ مسئلہ ایک صرف کھجور کا تھا، معصوم سے بچے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کتنا بڑا کردار، بہت بڑا کریکٹر پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے تھوک دو، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آج کیا ہم ایسا جذبہ رکھتے ہیں اپنے نواسوں کے حوالے سے، اپنے بیٹوں کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے کہ بیٹا یہ آئی کہاں سے، یہ چیز پائے کہاں سے، یہ جو ہے تمہیں کہاں سے حاصل ہوئی، کس طریقے کی ہے، کس ضمن میں دی گئی ہے، کس موقع سے دی گئی ہے؟ آج ہم بالکل نہیں پوچھتے، ارے بچہ ہے ہم دے رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ان تمام چیزوں پر، ان نکات پر جو ہے ہم سنجیدگی سے غور کریں اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی اور عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما، مسلمان جہاں مفلوق الحالیت کے شکار ہیں ان کی مفلوق الحالیت کو دور فرما۔ رب العالمین جو بے گناہ جیلوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خلاصی اور رہائی کی سبیل عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم ورب الحلیم۔